السلام علیکم ویورز، ایک نئی ایپیسوڈ کے ساتھ آپ کا میزبان اسد الرحمان۔ آج ہم بات کریں گے شادی بیاہ کے متعلق، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ ایک اولین سنت ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، اور پوری دنیا میں دیگر مذاہب میں بھی اس کو اپنایا جاتا ہے اپنے اپنے طریقے سے۔ پاکستان بھر میں مختلف رسومات کے ساتھ، اور ڈیفینیٹلی ایک مذہبی رسم جس کو نکاح کہا جاتا ہے، اس کے ذریعے اس کو سر انجام دیا جاتا ہے۔ لیکن ساتھ ہی ساتھ ہم دیکھ رہے ہیں کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ بہت ساری چیزیں کلچر میں داخل ہوتی جا رہی ہیں۔ یعنی کلچر کا مطلب یہ ہوا جس چیز کو انسان خوشی کے ساتھ کرتا ہے اور بار بار کرتا ہے، تو اس کا مطلب یہ بھی ہو جاتا ہے کہ وہ ایک روایت یا ایک رواج بن جاتا ہے۔ ہمارے ہاں شادی بیاہ سے بھی کچھ رواج اس طرح کے جڑ گئے ہیں جو شاید نہیں ہونے چاہیے تھے۔ اس میں ہمارے پاس بڑی مثالوں میں سے ایک بڑی مثال یہ ہے کہ ہم نوٹ نچھاور کرتے نظر آتے ہیں۔ ایک بڑی مثال یہ بھی ہے کہ بہت ساری ایسی رسومات جو کسی علاقے میں کسی وجہ سے جڑ جاتی ہیں، جس میں رزق کو اچھالنا یعنی چاولوں کا پھینکنا، اس میں دیکھا جاتا ہے کہ بہت ساری ایسی رسومات ہیں جو انسان ایک دنیاوی خوشی حاصل کرنے کے لیے یا کچھ ایسا طور طریقہ اپنانے کے لیے کرتا ہے جو مذہبی طور پہ بالکل بھی درست نہیں ہے۔ نکاح کے فنکشن کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ گاڑیوں کی لمبی قطاریں بارات کی شکل میں اس شادی ہال یا اس مرکز تک جانے کے لیے ہوتی ہیں جہاں پہ شادی باقاعدہ انجام پانی ہے، تو اس کے اندر ہم لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ وہ روڈ پہ راستہ روکتے نظر آتے ہیں۔ اونچا میوزک سننے کو ملتا ہے، گاڑیاں سلو رفتار میں چل رہی ہوتی ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ جگہ جگہ نوٹ نچھاور کیے جاتے ہیں۔ شادی کے نام پہ صرف اتنا ہی نہیں بلکہ لمبے لمبے فنکشنز ترتیب کیے جاتے ہیں۔ یعنی اگر مہندی ہے تو شاید 4-5 دن مہندی نظر آتی رہے گی، اور اسی طرح 6-7 یا 8 دن یہ ساری محفلیں سجائی جاتی ہیں، جس میں یوں سمجھ لیں کہ غیر اخلاقی حرکات بھی دیکھنے کو ملتی ہیں، اور یقینی طور پہ کہ وہ چیزیں ہوتی ہیں جو انسان بڑا چڑھا کے فخر کے طور پہ بیان نہیں کر سکتا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہماری یہ اخلاقی گراوٹ جو ہے وہ بنیادی طور پہ اس لیے بھی ہے کہ ہم اس کا روک تھام نہیں چاہتے۔ اکثر موضوعات میں یہ بات ضرور کرتا ہوں کہ جب آپ برائی کو برائی سمجھنا چھوڑ دیں تو وہ اچھائی کی جگہ لے لیتی ہے۔ یوں ہو جاتا ہے کہ اچھائی اپنا وجود کھو دیتی ہے، یعنی وہ برائی معاشرے میں سرایت کر جاتی ہے اور اس کو اپنا لیا جاتا ہے۔ لہٰذا نئی ترجیحات اور نئی پلاننگ ہم شادی بیاہ کے ساتھ جوڑتے نظر آتے ہیں، جس میں ڈیفینیٹلی ایک چیز ضرور نظر آتی ہے جس کو ہم مال پیسے کا ضیاع کہتے ہیں۔ اور ہم بات اکثر کرتے ہیں یا ٹیبل ٹاکس بھی سنتے ہیں کہ جہیز کی لعنت سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہیے، لیکن سوال یہ ہے کہ جہیز کی لعنت سے آپ چھٹکارا کیسے حاصل کر سکیں گے جب آپ کی چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی درست نہ ہوں؟ لڑکے والے لڑکیوں والوں پہ حاوی ہوتے نظر آتے ہیں، یعنی گویا لڑکا ہونا کسی کا خوبی ٹھہرا اور کسی کا لڑکی ہونا شاید اتنی بڑی خوبی نہ ٹھہری۔ لیکن یہ بات بھی بڑی عجیب ہے کہ اسی لڑکے کی جب بہن کی شادی آتی ہے تو اس وقت وہ لڑکی والوں کی طرف ہوتا ہے۔ ایسی عجیب باتیں ہیں جن کا کوئی وجود بنیادی طور پہ ہونا ہی نہیں چاہیے، اور یہ تمام باتیں جن کا ذکر میں نے اب تک کیا یہ کہیں نہ کہیں جہالت کے ساتھ جڑی ہیں۔ یعنی پیسوں کا پھینکنا اور آپ کا بہت زیادہ لاؤڈ میوزک اور تمام جس کو غلغپاڑا کہا جاتا ہے، لیٹ نائٹ فنکشنز، یہ ساری چیزیں جو ہیں جس میں شور شرابہ شامل ہے، بنیادی طور پہ زمانہ جہالیت کی نشانی تو ہو سکتی ہے، لیکن دور جدید کو اگر علم کے ساتھ جوڑا جائے تو اس میں اس بات کا وجود سمجھ سے باہر ہے۔ اب آتے ہیں اس کے سلوشن کی طرف۔ تو سلوشن میں ایک چیز بہت اچھی اکثر اوقات ہمیں حکومت وقت کی طرف سے سننے کو ملتی ہے، جس میں ون ڈش کا رجحان شامل لایا جاتا ہے۔ یعنی اسراف کو روکنے کی جب بات کی جاتی ہے تو کھانے کا ضیاع جو ہے اس کو کنٹرول کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، اور اس طرح یہ بھی کہا جاتا ہے کہ آپ ون ڈش کو رجحان دیں، یعنی بہت زیادہ کھانا بنا کے نمود و نمائش میں نہ پڑیں اور کھانے کا بھی ضیاع نہ کریں اور پیسے کا ضیاع بھی کسی طرح رک سکے۔ اسی طرح اکثر دیکھا گیا ہے کہ شادی ہالز کی ٹائمنگ جو ہیں وہ لمیٹڈ کی جاتی ہیں، غالباً رات 10 بجے تک یا اس کے آس پاس، تاکہ انرجی سیونگ بھی کی جا سکے اور ماحول جو ہے جس میں ابھی میں نے شور شرابہ کا ذکر کیا اس پہ بھی کسی حد تک کنٹرول پایا جا سکے۔ لیکن یہ وہ چیزیں ہیں جو حکومتی پابندیوں میں آتی ہیں اور اس پہ عمل کرنا ہم سب کے لیے ضروری ہے، مگر سوال یہ ہے کہ یہ ترجیحات ہماری خود سے کیوں نہیں ہیں؟ سوال یہ ہے کہ اگر ہم نے یہ رسومات ترک کرنی ہے اور عین اسلامی اصولوں کے مطابق یا کسی بھی مہذب طریقے سے اپنی رسومات کو آگے لے کے چلنا ہے، تو یہ ہماری پریورٹیز کیوں نہیں؟ تو گویا اس کے پیچھے کچھ نشانیاں کچھ ایسے ملتی ہیں کہ ہم لوگ جب بھی خوشی منانا چاہتے ہیں تو ہم بنیادی اسلوب کھو دیتے ہیں۔ یاد رکھیں کہ آپ کی سیلیبریشنز جو ہوتی ہیں اس میں سب سے بنیادی چیز جو ہوتی ہے وہ اخلاقی اقدار ہوتے ہیں۔ اگر ہمارے پاس اخلاقی اقدار نہیں ہے اور جو ہمیں پسند ہے اسی کو درست مان لیا جائے تو عین ممکن ہے ہم بہت سی چیزیں غلط طریقے سے انجام دیں گے۔ آئیے ہم سب مل کر یہ کوشش کریں
کہ معاشرے میں تمام خامیوں کو دور کیا جائے، اور بالخصوص جو آج کا موضوع ہے کہ شادی بیاہ کے جو فنکشنز ہیں ان کو ڈیسنٹ بنایا جا سکے، اور اس کے اندر جتنی بھی وہ چیزیں جو اللہ کو ناراض کرنے والی باتیں ہیں یا اخلاقی گراوٹ میں آتی ہیں اس کو کسی نہ کسی حد تک ترک کیا جا سکے۔ امید ہے آپ کو یہ ایپیسوڈ پسند آئی ہوگی۔ نیکسٹ ایپیسوڈ میں کسی نئے موضوع کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم۔